راز وفا از قلم مایا خان قسط نمبر 46۔ میرے جلتے تڑپتے دل کو آج سکون ملا ہے نیہا، یہ میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ابرار شاہ نے ہلکی سی سختی سے نیہا کے بال مٹھی میں پکڑتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے کہا، اس کی آنکھیں لال تھیں، یہ آپ نے خود چنی تھی۔ نیہا شاہ نے سچ کہا تھا، وہ قریب تھی اس کے یہی کافی تھا، اب اس کے لیے بھی۔ لیکن اب ابرار شاہ موت کو چن لے گا، لیکن جدائی اور پھر کبھی نہیں۔ ابرار شاہ شدت سے کہتے، نیہا کا چہرہ بالکل اپنے قریب کر گیا، اس کے منہ سے موت کے ذکر پر نیہا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ اسے اپنے لبوں پر لب رکھنے سے روک گئی۔ اسے ان الفاظوں سے تکلیف ہوئی تھی، وہ کیوں اس طرح موت کا ذکر کرتے، اسے تڑپا گیا تھا۔ اگر اب موت کی بھی جدائی آئی تو پہلے نیہا ابرار شاہ مرے گی، یاد رکھیے گا آپ۔ نیہا کہتی فاصلہ بنا گئی، وہ ناراض ہو چکی تھی شاید۔ ہائے وہ بس بات تھی، میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابرار شاہ نے فوراً سے دوبارہ قریب کرتے اسے مکمل اپنی گود میں بٹھایا۔ اب سین کچھ یہ تھا کہ ابرار اس کو سینے کے ساتھ لگائے بیٹھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا، جبکہ نیہا اس کی گود میں بیٹھی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اس دنیا کی خوبصورتی صرف نیہا ابرار شاہ میں ہے۔ ابرار شاہ اسے ناراض دیکھتے اس کی گردن کی جلد کو ڈیتے کرتے بولا، ہمیشہ وہ اس کی تعریف کرتا تھا اور وہ مان جاتی تھی۔ چلو یار، وعدہ رہا، اب کبھی دور نہیں جاؤں گا، جو بھی ہو جائے ہم ناراض نہیں ہوں۔ ابرار شاہ اس کی شارک پر نرمی سے گارتے وعدہ کر گیا۔ نیہا نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا، ان آنکھوں میں ڈوبنے کا الگ ہی مزہ ہے نیہو۔ نیہا کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ایک لمحے میں اس کی، جبکہ اس کے سامنے مقابل اپنی پوری دلکش خوبصورتی کے ساتھ ایک سیاہ پردے میں تھی۔ نیہا فوراً اس عمل پر اس کے سینے کا حصہ بنی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے اس طرح تھی، لیکن بہت دیر بعد تھا، شاید اس لیے جھجک ہو رہی تھی۔ میری ملکیت مجھ سے چھپا رہی ہیں ہمیشہ کی طرح۔ ابرار شاہ نیہا کی گردن کی بیک پر غمگین آواز میں کہتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے جیسے ضبط ٹوٹا ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی شدت پسند ہو رہا تھا۔ ہاتھ نیہا کے کرتے سانسوں میں اتار رہا تھا۔ نیہا چاہ کر بھی اس قدر اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، وہ تو جان نکال رہا تھا۔ آپ ہمیشہ کی طرح ایک نشہ ہیں نیہا، ایک ایسا نشہ جس کے لیے ابرار شاہ پاگل ہے۔ ابرار شاہ نیہا کے چھوڑتے کی طرف بڑھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اف بھی کیے بغیر ابرار شاہ جان دے دیتا۔ آنکھیں خمار سے لبریز تھیں۔ اب حد سے نہیں بڑھوں گا آج، اس دن آپ میں جب آپ آخری حد پر ہوں گی۔
نیہا کی گھبرائی آواز سنتے ابرار شاہ کہتے، ایک ہی جست میں اس کے آخری دیوار بھی گرا گیا۔ وہ ہر چیز بلائے اس کی خوبصورتی میں یہ ایک عجیب سا کھیل شروع ہوا تھا جس میں نیہا اپنی مٹھیاں بند کرتے اپنے جسم میں یہ احساس کافی عرصے بعد بھی جان لیوا سا تھا۔ سو جائے ورنہ میں سب باہر میں جھونکتے فوراً کی طرح برہان اٹھ جائے۔ اپنے آپ کو اچھی طرح اور آخری حد پر دیکھتے ابرار شاہ نے اپنی نیہا کو پہنائی جو شرم سے سر تا پیر سرخ آنکھیں جھکائے کرتے مرنے کو تھی۔ اب مزید خوبصورت ہو گئی ہے نیہا، اسے مکمل اپنی پہناتے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اس کی کمر کو کرتے کہا۔ نیہا اس کی تعریف پر مزید اس کے سینے میں چھپی۔ وہ صبح سے پرسکون تھی جیسے ہر غم ختم ہو گیا ہو اور ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو۔ اگر آپ ٹراؤزر میں بھی کمفرٹیبل نہیں تو ابھی ابرار اس کے کھلے سے کو دیکھتے کچھ کہتا کہ نیہا شرم سے مرتے اس کے سینے میں دانت کار گئی۔ ختم تھی اس انسان پر۔ ہاں ہاں سو جائیں ورنہ میں نے آپ کو کاٹنا شروع کیا تو ہر جگہ سے اپنے انداز میں ابرار شاہ نے دھمکی دی جس پر نیہا فوراً سے آنکھیں بند کر گئی جیسے کہیں وہ سچ ہی نہ کر دے۔ ابرار شاہ اسے مکمل اپنے اوپر کیے اس کے گرد احصار بناتے آنکھیں بند کر گیا۔ آج اسے بہت وقت بعد پرسکون نیند آتی۔ ہاں بول، کیا تجھے رات میں بھی سکون نہیں ہے؟ گاہک نے ریحان کی ویڈیو کال اٹھاتے کہا جو دانتوں کی نمائش کرتے سر نفی میں ہلا گیا۔ مطلب نہیں ہے مجھے سکون؟ اور کیمرے کا رخ فوراً سے سامنے چلتی مووی کی طرف گیا جس پر انتہائی کوئی واہیات سین چل رہا تھا کہ گاہک بے ساختہ سرخ ہوتے ریحان کو گالیوں سے نوازتے۔ لگا ہاں ہاں اب تجھے دوسرا جھٹکا دیتا ہوں کہ میں یہ مووی دیکھ کس کے ساتھ رہا ہوں۔ ریحان نے بے شرمی سے ہنستے اب کیمرہ خود کو لال سرخ ہو کر گھورتے ساحل کی طرف کیا جو پہلے ہی اسے کوس رہا تھا۔ ساحل لالا آر یو سیریس؟ آپ بھی یہ سب دیکھتے ہیں؟ گاہک پراپر حیران ہوتے بولا۔ وہ ساحل کو آج تک معصوم سمجھتا تھا۔ کیا مطلب ساحل لالا دیکھتے ہیں؟ پاگل، انہوں نے ہی تو لگائی ہے یہ مووی، کہتے کہ ابھی ریحان اور کچھ کہتا کہ ساحل اسے گردن سے پکڑ گیا۔ پہلے منوس نے یہ خود مووی لگائی تھی اور اب یہ حرکتیں بھی کر رہا تھا۔ بڑا انسان ہے یہ گاہک، مجھے تو اس مووی کا پتہ بھی نہیں تھا۔ ریحان کی گردن پکڑے ہی اس سے فون لیتے ساحل بولا جس کی شکل سے سچائی واضح تھی۔ پھر تو میں نے نیک کام ہی کیا ورنہ خواہ مخواہ
شادی کے بعد اب شرمندہ ہوتے۔ ریحان ابھی بھی باز نہیں آیا کہ اس کی بات پر راہب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ویسے لالا دیکھ کے شاید سچ میں کام آ جائے۔ راہب نے بھی سچویشن کا مزہ لیا۔ اس منحوس نے تو اپنا منہ تروا کر ہی کمرے سے نکلنا ہے۔ تو کیا چاہتا ہے تجھے بھی گنجا کروں میں؟ ساحل ضد ہوتے چل آیا۔ اس انسان نے اسے 3 گھنٹوں میں پاگل کر دیا تھا۔ راہب تو پھر سے مسکرا دیا کیونکہ ابھی وہ ساحل کے پہنچ سے دور تھا۔ لالا اس سے میرے بھی بدلے لے لیجیے گا، بہت تنگ کرتا ہے۔ راہب نے فوراً سائیڈ بدلی۔ ہاں بھائی میں نے کیا کیا ہے، ایک تو میں آپ لوگوں کا بھلا کرتے مزے دلا رہا ہوں اور آپ دونوں مجھے ہی پٹنے کا سوچ رہے ہیں۔ ریحان نے معصوم بنتے کہا، جیسے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو۔ اپنے پاس رکھ ایسے بھلے جاہل کھوتے۔ ساحل اس کی گردن چھوڑتے LCD بند کرتے بولا اور کافی بنانے کے ارادے سے کمرے سے نکلا، ورنہ یہ شخص اسے مزید پاگل کر دیتا۔ پیچھے ریحان مسلسل کال پر گاہک کو تنگ کر رہا تھا جو برابر بدلے بھی لے کر حساب برابر کرتا۔ ساحل شاہ کچن کی لائٹ آن کر دیکھتے ایک نظر لاؤنج کی گھڑی پر وقت دیکھنے لگا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے، اور پھر کچن میں داخل ہوا۔ پتہ نہیں اس وقت کون تھا کچن میں، لیکن پھر آگے جاتے قدم رک گئے جہاں زہرا شاہ کچن کی کرسی پر بیٹھے گمسم پانی پی رہی تھی۔ چہرہ اداس سا تھا۔ اس کی اداسی کی وجہ اب ساحل کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب تو وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر تھی، لیکن پھر اسے اگنور کرتے کیبنٹ سے کافی لینے لگا۔ کیبنٹ کھولنے کی آواز پر زہرا فوراً ہوش میں آتے اپنے پیچھے دیکھنے لگی جہاں ساحل کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ شاہ، زہرا بے ساختہ اسے پکار گئی۔ اس کا دل تھا مقابل سے بات کرنے کا، اس سے بات کرنا اس کی عادت بھی تھی۔ ساحل شاہ اس کی اس قدر نرم پکار پر دل کی رفتار کے تیز ہونے کے باوجود اگنور کرتا اپنے کام میں مگن رہا۔ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ زہرا ہمت کرتی ساحل کے سامنے جانے پہنچ گئی۔ اس کا یہ انجان انداز اسے برا لگ رہا تھا۔ ساحل ابھی بھی خاموش رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ شاہ آپ خبردار! ابھی زہرا ساحل کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کرتی کہ ساحل فوراً اپنا بازو دور کرتے دھارا۔ زہرا بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ ساحل بالکل وہ نہیں تھا جو نکاح سے پہلے وعدے کر گیا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی اس ساحل شاہ کو دیکھتے۔ آپ انجان کیوں بن رہے ہیں؟ کیا وہ سب وعدے آپ کے جھوٹے تھے؟ زہرا اپنے آنسو روکتے بولی، وعدے جس کے ساتھ تھے وہ بے وفا تھی، چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ساحل نے اپنی کافی بناتے اسی سرد مہری سے کہا۔ زہرا ان الفاظوں پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسے بے وفا بول رہا تھا۔ میں اپنے بابا کے پاس گئی ہوں کسی عاشق کے شٹ اپ زہرا ولید شاہ، ایک دم چپ، میں کوئی بھی بکواس برداشت نہیں سنوں گا۔ زہرا اس کے الفاظ سنتی
ابھی بولی ہی تھی کہ ساحل کی دار سنتی سہم کر چپ ہوئی۔ کہاں کبھی اس نے ساحل کا یہ لہجہ دیکھا تھا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے پہلے ایک انسان سے نفرت تھی بس، لیکن اب اس میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس انسان سے مجھے شاید ولی شاہ سے بھی زیادہ نفرت ہے۔ پتہ ہے وہ انسان کون ہے؟ ساحل زہرا کے بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے بولا کم دھارا زیادہ تھا۔ زہرا کے آنسو اب گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ تم ہو زہرا شاہ، جس نے مجھے ایک بار پھر اسی مقام پر کھڑا کر دیا تھا جس سے میں 20 سال پہلے نکلا تھا۔ ساحل اس کے آنسو دیکھتے اپنی گرفت کم کرتے چھوڑ گیا۔ آپ بے وجہ نفرت کرتے ہیں بابا سے۔ زہرا روتے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ وہ ضحیٰ کے ساتھ رہتے باہمت تو اب ہو ہی چکی تھی۔ ویسے بھی ساحل کے سامنے وہ شروع سے بول لیتی تھی۔ یہ تم مجھے بتاؤ گی جو خود مطلبی ہے؟ میں نے کہا تھا نہ جاؤ، لیکن تم پھر بھی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا ایک نہ ایک دن میری محبت مجھے کمزور کر دے گی اور میں تمہیں بابا سے ملوا دوں گا، لیکن نہیں، تم تو ولی شاہ کی بیٹی ہو، جیسا باپ ویسی بیٹی۔ بس ساحل بس۔ ساحل جو اس کی بات پر بول رہا تھا کہ زہرا ہاتھ اٹھاتے اسے روک گئی۔ آپ کو مجھ سے کبھی محبت کرتے ہی نہیں تھے، وہ محض وقتی اٹریکشن تھی بس، جس کی وجہ سے آپ نکاح کر گئے، کیونکہ محبت میں محبوب کو سمجھا جاتا ہے، اس پر چلایا نہیں جاتا۔ زہرا اپنے گال رگڑ کے آنسو صاف کرتے بولی۔ اسے ساحل کے رویے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے چلو پھر اٹریکشن تھی، تم نے تو پھر ٹائم پاس کیا ہے نا، اور جیسے ہی باپ ملا چلی گئی۔ زہرا کی بات پر آگ بگولا ہوتے ساحل بولا، آواز کم ہی تھی، لہجے میں طنز واضح تھا۔ یہ الفاظ زہرا کو اندر تک لہرا گئے تھے۔ وہ ساحل کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے جانے سے مقابل اس قدر بدگمان ہو چکا تھا وہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہیں سمجھ رہا تھا۔ کیا اب مجھے طلاق دے دیں گے کیا؟ زہرا ہر بات چھوڑتی آنکھوں میں آنسو لیے کپ کپاتے جسم کے ساتھ وہ بات پوچھ گئی جس کے لیے وہ ایک ایک لمحہ اس پورے مہینے میں تڑپی تھی۔ مر کر بھی نہیں طلاق دوں گا۔ تم میرے نام پر اپنے اس باپ کے گھر ہمیشہ بیٹھی رہو گی جس کے لیے مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ ساحل شاہ اس کی بات اور سوچ پر طیش میں آتے اپنے ہاتھ میں شیشے کا گلاس توڑتے بولا۔ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ ساحل